ٹی آئی کے احتجاجی قافلے کی قیادت کے معاملے پر بشرا بی بی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے درمیان تو میں ہوئی ہے، تلک کلامی ہوئی ہے، قافلہ جو ہے وہ ڈلے ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے احتجاجی قافلے کی قیادت کے معاملے پر بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے درمیان تو میں ہوئی ہے، تلک کلامی ہوئی ہے اور قافلہ جو ہے وہ ڈلے ہو گیا ہے۔ آج شام تک پی ٹی آئی کے قافلوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور حکومت نے طے کیا ہوا ہے کہ بھائی اسلام آباد میں داخل ہونا، ڈی چوک تو دور کی بات ہے، اسلام آباد میں داخل ہونا بھی نہیں دیا جائے گا۔ پکڑ دھکڑ بڑے پیمانے پر چل رہی ہے، کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور اسلام آباد سے کم از کم 300 سے زائد جو کارکنان ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، جو پہلے ایڈوانس میں پہنچے ہوئے تھے اسلام آباد میں، مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے 2-3 دن پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، تو ان کو پولیس نے جو ہے مخبری کر کے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا ہے، زین قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے، عامر ڈوگر کو گرفتار کیا گیا ہے، اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ کون کون سے بڑے رہنما گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن ہوا یہ کہ بشرا بی بی نے کل تو اناؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ وہ قافلے کی قیادت نہیں کریں گی، وہ قافلے میں شامل نہیں ہوں گی اور وہ غیر سیاسی خاتون ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے رہنما مسلسل خیبر پختونخوا کے رہنما بیرسٹر سیف ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، یا مشال یوسفزئی ہیں، ان کی جو ترجمان ہیں بشرا بی بی کی، ان کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، بشرا بی بی سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، اور پھر سعودی عرب کے خلاف بیان بھی داغ دیا تھا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے تبصرے یہ کیے کہ بھائی وہ تو سیاست کرنا چاہ رہی ہے، سعودی کے خلاف بیان دینے کے پیچھے کیا مقاصد ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کو دیوبندی بریلوی فسادات کرانے کی بھی سازش سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ بشرا بی بی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں اور سعودی کے جو حکمران ہیں وہ وہابی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جو اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش بھی سمجھی جا رہی ہے۔ تو بشرا بی بی نے سعودیہ کے خلاف بیان داغ کر، الزامات لگا کر، سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ بھائی عمران خان کا ایکچولی پتہ صاف کر دیا ہے۔ اب عمران خان کا یعنی جو چانس اگر تھا بھی دوبارہ سے وزیر اعظم بننے کا، اگر کہہ رہا ہوں میں، اگر تھا بھی تو وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر کے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ تو اس کی اب تحقیقات تو ہوگی ہی، اور بشرا بی بی کے خلاف مقدمات بھی مختلف شہروں میں 3 مقدمات ہوئے ہیں اسی بیان پر کہ سعودی عرب پر الزامات لگائے گئے ہیں، اور جس سے ہماری جو ہے مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی ہے، پاکستانیوں کی دل آزاری کی گئی ہے، پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات خراب کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے، اور ایک سنی دیوبندی بریلوی جو ہے فسادات کرانے کی ایک سازش کی گئی ہے۔ تو یہ مقدمات بھی بشرا بی بی کے خلاف درج ہوئے ہیں۔ تو آج ہوا یہ کہ جیسے ہی قافلے تیار ہوئے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پشاور سے سوابی جانا تھا، پھر سوابی سے قافلوں نے کٹھے آنا تھا اسلام آباد کی طرف۔ تو پشاور سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جیسے ہی قافلہ تیار ہوا تو بشرا بی بی نکل آئیں، اور بشرا بی بی نے کہا کہ جی قیادت میں کروں گی، جس پر علی امین گنڈاپور نے انکار کر دیا کہ آپ کی قیادت میں نہیں چل سکتا، اور قیادت کرنی ہے میں صوبائی صدر بھی ہوں اور وزیر اعلیٰ بھی ہوں، تو کیا صوبے کا قافلہ ہے تو صوبے کے قافلے کی قیادت تو میں کروں گا۔ اور یہاں پہ بھی علی امین گنڈاپور نے ابھی تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، سنگجانی کا جلسہ ہوا یا جو جلسے ہو رہے ہیں، ان جلسوں میں آخری خطاب علی امین گنڈاپور کا ہو رہا ہے، اور عمران خان کا بھی آشیرواد علی امین گنڈاپور پر ہے۔ بشرا بی بی پر ہے یا نہیں ہے
یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، آپ بالآخر اس کی وائف ہے، لیکن عمران خان نے پہلے بشرا بی بی کے بیان کو، سعودی عرب کے خلاف جو بیان تھا اس کو آن کیا کہ میں اس کو آن کر رہا ہوں جوں کہ توں، اور بعد میں پھر مکر بھی گئے۔ بعد میں ٹویٹ کیا عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے، عمران خان کا اکاؤنٹ جو امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے، اس اکاؤنٹ پہ، عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ آیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی بشرا بی بی نے جو باتیں کی ہیں وہ درست نہیں ہیں، تو سعودی عرب، میرا سعودی بادشاہ جو ہے محمد بن سلمان میرا بہت اچھا دوست ہے، مجھے گولیاں لگی تھیں وزیر آباد میں تو پہلا فون جو ہے مجھے سعودی بادشاہ کا آیا تھا، تو اتنا تعلق ہے میرا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی عمران خان نے۔ یعنی ہاں بھی کی ہے کہ یہ بیان درست ہے، اور نہ بھی کی ہے کہ بیان درست نہیں ہے۔ تو یہ ڈبل پالیسی تو ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی۔ تو میں آپ کو خبریں یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو عامر ڈوگر کو، زین قریشی کو، شاہ محمود قریشی کے فرزند کو، اور معین ریاض کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جی یہ تینوں رہنما جو ہیں پی ٹی آئی کے، یہ احتجاج میں شرکت کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے، اور اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے، نہ دھرنے کی نہ احتجاج کی، تو یہ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ ان کو حراست میں لے کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تینوں ایم این ایز کو نقص امن کے خطرے کے تحت نظر بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد سے 300 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فیض آباد سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی فیض آباد سے 13 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بھی اگر گرفتاریاں کرنی پڑیں گی تو حکومت ہزاروں گرفتاریاں کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن دھرنا، احتجاج اور مارچ اسلام آباد میں نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، شام ہو گئی ہے، تو یہ رات کو پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں سردی ہے بھائی، زبردست قسم کی سردی چل رہی ہے، بارش بھی ہوئی ہے، تو ایسی سردی میں بارش میں کیسے بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے کارکنان؟ چلو بارش تو بند ہو جائے، لیکن سردی اتنی ہے تو کتنی راتیں بیٹھیں گے بھائی؟ کیسے بیٹھیں گے؟ کہاں پہ ٹینٹ قائم کریں گے؟ ڈی چوک تو بالکل کنٹینر ہی کنٹینر پڑے ہیں، اور سیکیورٹی اہلکاروں کے حصار میں ہے، وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہوگی، وہاں پہ شیل ویل بھی پہنچائے گئے ہیں، وہاں پہ ربڑ کی گولیاں پہنچائی گئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پولیس اہلکار اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، تو ڈی چوک پر پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ میرا تو تجزیہ تو یہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاں، اگر مذاکرات کے تحت آئیں، اگر کسی ڈیل کے تحت آئیں، اگر کوئی کمٹمنٹ کر کے آئیں کہ بھئی ہم بس پہنچ کے جلسہ کر کے ختم کر کے نکل جائیں گے، تو پھر حکومت اجازت دے، وہ الگ بات ہے، لیکن حکومت کی اجازت کے بغیر میرا نہیں خیال کہ یہ اسلام آباد میں کوئی دھرنا دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد نے بھی اپیل کی ہے لوگوں کو کہ بھائی کوئی بھی شہری اس احتجاج میں شامل نہ ہو، اور دارالحکومت کی جو سیکیورٹی ہے اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور 144 جو ہے وہ بھی نافذ کیا گیا ہے اسلام آباد میں۔ کسی احتجاج، ریلی یا مجمع کی پر پابندی ہے، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، گرفتاریاں کی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر کہ ان میں جو تکرار ہوئی ہے علی امین گنڈا پر اور بشرا بی بی میں، تو اس تکرار کی وجہ سے، تنازع کی وجہ سے ان کا قافلہ بھی رک گیا تھا، ڈیلے ہو گیا تھا۔ اب یہ مسئلہ اب ہو سکتا ہے جب ویلاگ آپ سن رہے ہوں، آپ تک پہنچ چکا ہو ویلاگ، اس وقت تک ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ان کے درمیان کوئی طے ہو گیا ہو یا قافلہ نکل چکا ہو، لیکن فی الحال اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں ریکارڈ، تو اس وقت قافلہ رکا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ بشرا بی بی، پھر وہ جو تنازع ہوا، تکرار ہوا، تو اس کے بعد بشرا بی بی گاڑی میں بیٹھ گئیں اور علی امین گنڈا پر واپس چلے گئے اپنے گھر۔ یہ اطلاعات ہیں۔ عامر ڈوگر، زین قریشی، معین ریاض، اور ان کے علاوہ
اور بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کس کو گرفتار کیا گیا ہے؟ چیچا وطنی سے پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی ہیں رائے حسن نواز خان، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ چیچا وطنی پولیس نے بائی پاس قافلے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، پولیس رائے حسن نواز کو گاڑی سمیت اپنے ہمراہ لے گئی ہے۔ ملتان میں پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج پر پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے جاوید ہاشمی کے داماد زاہد ہاشمی سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے سینیٹر اون عباس بپی کے گھر پر بھی چھاپہ مارا۔ اون عباس بپی کے 6 ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فرخ جاوید مون کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ فرخ جاوید مون کارکنوں کے ہمراہ احتجاج کے لیے جا رہے تھے۔ فرخ جاوید مون کو پولیس نے جناح اسپتال سے گرفتار کیا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں بھی گرفتاریوں اور پکڑ دھکڑ جاری ہے اور فیض آباد کے مقام سے 13 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ خوشی خوشی سے گرفتاریاں دے رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی اسلام آباد میں برا حال ہونا ہے، اسلام آباد میں شیلنگ ہونی ہے، لاٹھی چارج ہونا ہے، ربڑ کی گولیاں چلنی ہیں اور حکومت نے آنے نہیں دینا۔ تو یہ مزاحمت سے بچ جائیں گے اگر گرفتار ہوں گے، تھانوں میں ہوں گے تو 2-3 دن تھانوں میں رہیں گے، مقدمہ ہوگا، لیکن یہ جو خجل خواری ہے احتجاج والی، اس سے کم از کم بچ جائیں گے۔ اس لیے جو گرفتار ہو رہے ہیں وہ خوشی خوشی میرا خیال ہے اپنی گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔